کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس ملک میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا نو پرابلم. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بدقسمتی سے مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ معاشرہ اگر 60% غیرت مند لوگوں کا ہے تو 40% درندوں کا معاشرہ ہے. 40% درندے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور 60% لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ ان بے غیرتوں، ان درندوں کا مقابلہ کر سکیں. ایک ہفتہ پہلے کراچی میں ایک معصوم بچی 16 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا. اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی ماں آج بھی رو رو کر سڑکوں پر کھڑی ہوئی اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ ہاتھ میں پوسٹر اٹھائے اور پوسٹرز پر اپنی بیٹی کی تصویر لگا کر اپنی بچی کے لیے، 16 ماہ بچی کے لیے انصاف مانگ رہی. لیکن وہ انصاف ابھی مانگ ہی رہی تھی تو کراچی کے بعد شیخو پورہ میں وہی واقعہ دوبارہ ہو گیا ہے. ایک ملعون، ایک بے غیرت، ایک خبیث انسان نے 12 سال کی معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا. اللہ اکبر. کیوں ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ سب سے پہلے اس کی میں سٹوری بتاتا ہوں. ایک معصوم بچی ہے، اسے والدہ نے کہا کہ ہمسائے گھر میں جاؤ، وہاں پر ہمسائی جو تھیں وہ اس کی والدہ کی بہن بنی ہوئی تھیں، جاؤ اور جا کر 200 روپیہ ادھارا مانگ کے لے کے آؤ، ضرورت. وہ گئی معصوم بچی، دروازہ نوک کیا، دروازے میں سے ایک منحوس بے غیرت خبیث کتے کا بچہ نکلا. اس معصوم بچی نے اسے کہا کہ میری ماما کہہ رہی ہیں کہ 200 روپیہ جو ہے آنٹی کو کہے کہ ہمیں دیں، ضرورت ہے پھر واپس کر دیں گے. اس بے غیرت کے بچے نے کہا کہ آنٹی اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جا کے خود مانگو. اس خبیث انسان نے مین ڈور لاک کیا، اندر گیا، اندر آنٹی کوئی نہیں تھی. بھاگ کے اندر گیا، دروازے کو اندر سے لاک کر کے اس بے غیرت نے بے دردی کے ساتھ اس بچی کے ساتھ زیادتی کی. اس خبیث انسان کے ذہن میں صرف اور صرف ایک چیز تھی کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس ملک میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا نو پرابلم. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہاں کریں گے زیادتی، اندر جائیں گے، 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد پھر مر کے وہ کنجر کا بچہ باہر آ جائے گا اور آزاد زندگی گزارے گا. اسی لڑکی کے ماں باپ کے سامنے دندناتا پھرے گا، لیکن کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہماری عدالتیں، ہماری پولیس ہمارے بچوں کی محافظ نہیں بنے گی تب تک ہمارے بچے اور ان کی عزتیں اسی طرح نیلام ہوتی رہیں گی. اگر ہمارے ادارے آج ہماری حفاظت نہیں کر رہے تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اگینسٹ ان کے کھڑے ہوں اور پروٹیسٹ کریں اور مطالبہ کریں کہ ہمیں انصاف چاہیے. جب تک یہ بے غیرت خبیث لوگ، یہ درندے ہمارے ملک سے نکل نہیں جاتے تب تک ہمیں سکون نہیں ملنا چاہیے. انسانیت ہمارے پاک سر زمین پر 16 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد 12 سال کی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی. کیا اسے انسانوں کا معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. بدقسمتی سے انسانوں کے معاشرے میں یہ کام نہیں ہوتے، اتنے بڑے گناہ نہیں ہوتے. پھر ہمارے ملک میں یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ٹی وی شوز پر بیٹھ کر کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈریسز اس طرح پہن کے جاتی ہیں اور لوگ جو ہے اٹریکٹ ہو کے تو وہ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ وہ معصوم بچی 16 ماہ کی وہ کون سا ڈریس پہن کے گئی ہوئی تھی؟ اور یہ 12 سال کی معصوم بچی، ایک مزدور کی بیٹی، کون سا ڈریس پہن کے گئی ہوئی تھی؟ اس معصوم بچی کی حالت تو دیکھو تو صحیح اس معصوم بچی کو. اور میں اعلی حکام سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس معصوم بچی کو دیکھو اور پھر اپنے گھر اسی عمر کی بچی کو دیکھو اور دیکھ کے امیجن کرو اگر یہ معاملہ تمہارے گھر ہوگا تم لوگ پورے ملک میں جو ہے وہ تہلکہ مچا دو گے. لیکن معاملہ یہ ہے، یہ غریب کی بچی تھی اس لیے اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. ماں بھی رو رو کے پیٹ کے خاموش ہو جائے گی.
ایک ماں کراچی میں رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے روڈوں پہ، کچھ دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک 16 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ہاں، 12 سال کی معصوم بچی، اس کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اور کیا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ ان کے خلاف FIR بھی نہیں کاٹتے؟ مجرموں کو پکڑ کر لاک اپ میں ڈال کے 2 مہینے 3 مہینے جیسے یہ معاملہ سدھرتا ہے تم لوگ انہیں باہر نکال دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں اپنی حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ ادارے ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو کل کو اللہ نہ کرے لوگ اپنی غیرت کے بدلے خود لیں گے لوگوں سے، پھر وہ اداروں پر اعتبار نہیں کریں گے، وہ خود جو ہے گولیاں ماریں گے، خود انہیں سزائیں دیں گے، تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ تو خدا را لوگوں کو مجبور نہ کرے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں۔ پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے میرے تمام اداروں سے، پاکستان کے تمام اداروں سے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ ہماری بچیوں کے محافظ بھی بنیں، ہمارے بچوں کے محافظ بھی بنیں۔ حکومت ہماری بچوں کی محافظ ہونی چاہیے۔ ہاں، بڑا افسوس ہوتا ہے اور میری ماں سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، جو باپ ہیں ان سے گزارش ہے، خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، چاہے اس کا سکا چاچے کا بیٹا ہے یا خالہ کا ہے یا مامے کا ہے یا نانے کا ہے، اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہ کریں۔ نہیں بھیجنا، نہیں جانا، طبیعت خراب ہے، بچے کو گھر بیٹھاؤ، کہیں کسی کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ٹھیک ہو گئی لے جانا، لیکن خدا کا واسطہ ہے کسی اپنے سگے رشتہ دار پر بھی اعتبار نہ کرو، یا باپ یا ماں یا سگا بھائی، کزن شزنس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج جو معاملات ہو رہے ہیں نا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نامحرم قرار دیے جا چکے ہیں ہمارے اس شریعت میں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ پھر وہی رشتہ دار اس طرح کی بے غیرتیاں کرتے ہیں، اس طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں ہمارے بچوں پر۔ جب اداروں نے سپورٹ نہیں کرنی تو خدا کا واسطہ ہے تم تو اپنے بچوں کی حفاظت خود کر لو، کیوں اپنے معصوم بچوں کو جو ہے وہ ان ظالموں، ان درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔